ماہ رمضان کے فضیلت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سب یہ رحمت فرماتے ہیں ہوا شاہ برا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے، ہم سب مغفرت، درمیان والے 10 دن مغفرت کے، آخر دن کا، اور آخری 10 دن نار سے بچنے کے، آگ سے محفوظ رہنے کے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس مہینے میں رحمت بھی لوٹیں، معافی بھی ہو جائے، سبحان اللہ، آگ سے بھی بچ جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ اپنی مخلوق کو بخشنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، بس ہماری خدائی ہے، ورنہ رب معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ میں آئیے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 29 شعبان کا آخری دن گزر گیا تو حضور نے سارے صحابہ کو اپنے قریب بلایا۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ سنو، یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، قد اضلکم شہر عظیم۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جو ابھی رمضان آنے والا ہے نا، یہ مہینہ عظیم ہے۔ سبحان اللہ، رمضان عظیم ہے، سبحان اللہ، رمضان عظیم ہے۔ آپ ایسے تھوڑا غور کریں تو بات کی سمجھ آئے گی۔ عظیم نبی فرما رہا ہے، رمضان عظیم ہے، سبحان اللہ، عظیم رسول فرما رہا ہے۔ اس یہ جو لفظ عظیم ہے نا، حدیث کا یہ لفظ ہے عظیم، رمضان۔ محدثین اس کی تفسیر کرتے ہیں، توضیح فرماتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے یعقوب علیہ السلام کو یوسف بڑا ہی پیارا تھا، اسی طرح اللہ کے بھی 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں رمضان اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے۔ یہ ایسا ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں شہر مبارک، یہ والا مہینہ مبارک ہے، بھائی یہ والا مہینہ مبارک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاند نکلتا ہے، بندے ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی تمہیں رمضان مبارک ہے۔ بھائی یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے لوگوں نے، یہ جو بندے کہتے ہیں نا بھی آپ کو رمضان مبارک ہے، بھائی آپ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو رمضان مبارک، آپ سب کو مبارک، اللہ کا رسول فرما رہا ہے آپ کو رمضان مبارک۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں رمضان مبارک۔ اچھا ذرا غور کیجئے گا، چونکہ ہم نے اپنے وطن پہ رہنا ہے، افطاری ہے، ایک ختم پاک بھی ہے، سال ثواب بھی ہے، ساتھ افطاری بھی ہے، رمضان کے فضائل بھی آپ نے سننے ہیں۔ 6:10 پہ افطاری ہو جاتی ہے، 6 بجے چھوڑیں گے تو 10 منٹ تیاری میں آپ کے لگیں گے۔ حضور فرماتے ہیں رمضان مبارک ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا۔ اللہ فرماتا ہے مکے میں میرا گھر ہے اور میرا گھر مبارک ہے۔ سبحان اللہ، کعبہ مبارک ہے، کعبہ مبارک ہے۔ اب ذرا دونوں چیزیں سامنے رکھیے گا، ایک حدیث اور ایک قرآن۔ حدیث سے آواز آئی رمضان مبارک، قرآن سے آواز آئی بیت اللہ مبارک۔ میں دوبارہ جملہ عرض کرتا ہوں، حدیث سے آواز آئی رمضان مبارک، قرآن نے آواز دی بیت اللہ مبارک۔ اب دیکھنا پڑے گا مبارک کی تعریف کیا ہے۔ مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت کا ہونا، برکت ہونا۔ کعبے میں برکت ہے کہ بندہ اگر وہاں پہ ایک فرض پڑے وہ ایک نہیں رہتا، وہ صرف فرض ایک نہیں رہتا، کیونکہ کعبہ مبارک ہے۔ رمضان کی برکت ہے کہ جہاں پہ بندہ ایک نفل پڑھے نا، وہ نفل نہیں رہتا، فرض بن جاتا۔ سبحان اللہ، رمضان بھی مبارک،
بیت اللہ بھی جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، دونوں مبارک ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں شہر صبر، کالیا نہیں پہنا، اللہ اکبر، اس مہینے وچ کالیا نہیں پہنا، میں تھوڑی بولی وچ آسان ترجمہ کیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صبر، اس مہینے میں کمال صبر کرنا، اس مہینے میں کمال صبر کرنا ہے۔ مہینہ چھوٹا نہیں، میں چونکہ کتابیں یہاں پہ سامنے نہیں ہوگی، میں عرض کروں یہ رمضان کا مہینہ، اس کی توقیر اور عزت صرف روزے کی وجہ سے نہیں ہے۔ تم سارے رمضان کا ذرا جائزہ لو، 3 رمضان سیدۃ النساء کا وصال ہے، 10 رمضان فتح مکہ، 17 رمضان جنگ بدر، 15 رمضان حضرت حسن کی ولادت، 19 رمضان مولا علی کو زخم آیا، 21 رمضان حضرت علی کی شہادت، 17 18 19 رمضان حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کی شہادت۔ پھر آگے چلو، 16 17 18 رمضان تورات زبور انجیل آئی، 21 رمضان علی کی شہادت، 26 رمضان قرآن۔ یہ سارا مہینہ ہی کمال ہے، یہ سارا مہینہ ہی برکت والا ہے۔ اس مہینے کا ایک ایک پہلو برکت والا ہے۔ برکت والا ہو کیوں نہ؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ رکیے گا ایک حدیث، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا چاند نکل آئے، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ادھر چاند نکلا، رحمت کے دروازے کھل گئے، صرف آسمانوں کے نہیں، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، حضور فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ کتنے؟ سارے دروازے 8 کے 8 کھل جاتے ہیں۔ اچھا پھر یہی بات ختم نہیں ہوئی، آگے آپ فرماتے ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَهَنَّمَ، جہنم بند کر دی جاتی ہے، وَسُلْسِلَاتِ الشَّيَاطِينَ، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، سارا مہینہ رب اپنی رحمت نازل کرتا رہے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم یہ مہینہ بھی وہ جو ایک تہجد تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں نا، شاید چند لوگوں کے علاوہ ہم تو فرض نماز پراپر نہیں پڑھ پا رہے۔ تو اس سارے مہینے میں ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، ملے گی اسے جو جاگ کے گزارے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اسے جاگ کے گزارے۔ جب آپ کا تہجد کا وقت ہو جائے، اٹھنا تو ہے، تھوڑا پہلے اٹھو، حضور کی بارگاہ میں سجدہ رہو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، نفل ادا کرو، نماز تراویح کی ترغیب بناؤ، ترتیب بناؤ، ترغیب بناؤ، ڈراؤ لوگوں کو نماز تراویح کے معاملے میں، اور لوگوں کو نماز تراویح کی طرف لے کے آؤ۔ آج کل کے سوشل میڈیا پہ جو ان پڑھ بندے آ رہے ہیں نا، اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، پڑھے لکھے کوئی نہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ نماز تراویح با جماعت پڑھتے ہوئے دیکھ کے مولا علی خوش ہوئے۔ حضرت علی نے اپریشیٹ کیا حضرت عمر کو کہ آپ نے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ پھر اکٹھا کر دیا، آپ نے انہیں باجماعت کر دیا۔ اس کا مطلب ہے بندے اگر باجماعت تراویح پڑھے علی خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں بات کر رہا ہوں، یہ مسئلہ سارے مولوی سنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ مولا علی نے دیکھا اور آپ نے اپریشیٹ کیا حضرت عمر کو کہ یہ آپ کی اچھی کاوش ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو امام الانبیاء اپریشیٹ کرے، اگر آپ پہ زینب کے ابا راضی ہو جائیں، اگر آپ پہ زہرا کا شوہر راضی ہو، اگر آپ پہ مولا مرتضیٰ راضی ہو، تو اپنے بچوں کو تراویح کی طرف لے کے آؤ۔ اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ نماز نفل اگر آپ پڑھتے ہیں اس مہینے میں تو وہ نفل نہیں رہتا، جی کیا ہو جاتا ہے؟ فرض۔ 20 تراویح پڑھو، اچھا ٹھہرو ایک منٹ ذرا رکنا، فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سارا سال بندہ اگر ایک فرض پڑھے گا ہم اسے 10 کا ثواب دیں گے، رمضان میں پڑھے گا تو 70 کا ثواب دیں گے۔ اب رمضان میں اگر آپ ایک تراویح پڑھتے ہیں تو برابر ہے فرض کے، تو اگر برابر ایک فرض کے ہوا تو سارا سال 10 ہیں، رمضان میں 70 ہیں۔ اب 70 ایک تراویح کے بدلے میں 70 فرض ہیں، تو 20 تراویح کے بدلے میں 100
بولے 40 فرض ہیں, 140 فرض ہیں, 140 ضرب 30 گل کتنے جاتی ہے, دھیان نہ پڑی ہوئے تھے صحیح. میں پھر کہہ لوں کہ اگر بندہ دھیان سے تراویح رمضان میں پڑھ لے, پچھلی ساری ڈیفیشنسی ایفیشنسی میں بدل جاتی ہے. اچھا نہیں, میں آسان کرتا ہوں, ٹھہرے میں آسان کرتا ہوں. جو بچے انگلش پڑھے انہیں تو سمجھ آ گئی ہے, میں سوکھا کرنا. سادے بندے میری طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ تسلی سے نماز تراویح دھیان سے پڑھیں, آپ کی پیچھے جو نمازیں گزر چکی ہیں نا, وہ ساری کسر لس جاندی ہے روتے ہیں. آپ کے نامہ اعمال میں ایڈیشن ہو جاتی ہے ایک تراویح پڑھنے سے. تو میرے ساتھ وہ رہنا حالت صوم میں, یہ آیت میرے سامنے ٹھہریے گا, میں بتاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے محمد کے غلاموں. کوئی بات نہیں, آپ نے نہیں سمجھے پھر بھی کوئی بات نہیں, میں نے آمنو کا ترجمہ بڑی تسلی سے کیا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے میرے محبوب کے غلاموں. کوئی بات نہیں, جو نہیں سمجھ پائے کوئی بات نہیں, میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اب ایمان کیا ہے؟ رکنا. سورہ نساء 4 نمبر سورہ. اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, اپنے دل میں محمد رسول اللہ کو رکھنا ایمان ہے. سبحان اللہ. جس کے دل میں نبی ہے وہی تو مومن ہے. جس نے نبی کو اپنا حاکم ماننا ہے وہی تو مومن ہے. تو پھر اب میں ترجمہ اس طرح کروں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے نبی کے غلاموں. کتب علیکم الصیام, ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے. ان میں پنجابی گل کرا, روزہ رکھے گا ہو جنہوں حضور نال محبت ہے. ہر بندہ نہیں رکھے گا, ہر بندہ سحری نہیں اٹھے گا, ہر بندہ یہ شدت برداشت نہیں کرے گا, ہر بندہ یہ جوہد نہیں کرے گا. اچھا میرا تکیا جی, روزے فرض کنے کیتے نے؟ اللہ نے تے اللہ چاہندا جیڑا روزہ نہ رکھدا اودے پیٹ دی درد شروع ہو جاندی, جویں سحری کردا درد ٹھیک ہو جاندی. اللہ چاہتا تے ہو سکتا سی, نہیں ہو سکتا, ہو سکتا سی. اگر رب یہ قانون نافذ کر دیتا کہ بھائی جس کے درد, جو روزہ نہیں رکھے گا پیٹ میں درد ہے, جو سحری کرتا جائے درد ٹھیک ہو گیا, روزے میں ہو درد ٹھیک ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں. الدین نصیحہ لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں. اللہ فرماتا ہے ایک دن میں رکھانا ہے, جنہیں رکھنا ہے میری محبت ہی رکھنا ہے. جسے سمجھ آئیے میں اسے داد پیش کرتا ہوں. ہاں بھائی, جس نے رکھنا ہے اللہ کی محبت میں رکھنا. ہر بندہ نہیں رکھے گا, رکھے گا وہ جس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت ہے. بھائی رکھے گا ہی وہ جو نبی کا نوکر ہے, رکھے گا وہ جسے خدا کا خوف ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے اہل ایمان ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے. لو جی 45 منٹ ہو گئے, میں 15 منٹ اور گفتگو کروں جی ٹھیک ہے جی, مجھے ذرا بتا دیں 10 منٹ پہلے چھوڑنا چاہیے تاکہ آپ جو بھی ہے لنگر شریف کا آپ ٹھیک ہے نا جی. 18 منٹ پہ ہے, میں کتنے بجے چھوڑوں گفتگو؟ 5 منٹ پہ چھوڑ, یعنی 6:05 سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ہم نے تم پہ صوم فرض کیا. صوم لو میں صرف 2 گلاں تمہیں اور سمجھانیاں نے تے پھر دعا ول ہوندے ہیں. صوم تے رمضان, رمضان میں ہے صوم. رمضان دیکھیں میرے, رمضان میں صوم اس لیے ہے صوم کی پریکٹس رمضان میں ہو جائے تاکہ سارا سال صوم رہے. نہیں میرے دوستوں کے اوپر سے گزر گئی ہے بات, میں سمجھاتا ہوں, ٹھہرو. صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا. صوم کا معنی بڑی تکلیف ہے, جوان بچے چپ بیٹھے ہوئے. صوم کا معنی رک جانا. اللہ چاہتا ہے کہ بندے جھوٹ سے رک جائیں, شراب سے رک جائیں, زنا سے رک جائیں, حسد سے رک جائیں, بغض سے رک جائیں, لغویات سے رک جائیں, بری نظر اٹھانے سے رک جائیں, سلامت رہیں, بری طرف ہاتھ اٹھانے سے رک جائیں, برا قدم اٹھانے سے رک جائیں. اگر جھوٹ سے نہیں رکا, برا قدم اٹھانے سے نہیں رکا, بری نظر اٹھانے سے نہیں رکا, جھوٹ سننے سے نہیں رکا, لغویات سے نہیں رکا, کدورت سے نہیں رکا, حسد سے نہیں رکا,
اللہ کو آپ کا بھوکا رہنا نہیں چاہیے. آپ صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کھائیں, اللہ کو لوڑ ہے. مطلب تھوڑا خیال ہے کہ اے مہینہ پورا اللہ کو گندم مک گئی, زمین ایک پانی مک گیا, فصلیں مک گئی ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ سارا مہینہ بندے حلال سے دور رہیں تاکہ انہیں حلال سے دور رہنے والی پریکٹس سے گزار کے حرام سے دور رہنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. یہ ہے اصل فلسفہ صوم, یہ ہے اصل مقصد صوم. اسے صوم کہتے ہیں. صوم کا معنی ہے رکنا. پیٹ بھوکا ہے, جھوٹ نہیں چھوڑا. پیٹ بھوکا ہے, لغویات, فضولیات, فضول گفتگو, مقصد ہی اس گفتگو کا وہ نہیں چھوڑی. پیٹ بھوکا ہے, نظر بری طرف اٹھ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ بے حیائی عام ہے, آپ جانتے ہیں, چھپا نہیں کسی سے بھی. نظریں برائی دیکھ رہی ہیں. پیٹ بھوکا ہے. آپ کو آپ کا اللہ کو بھوکا رہنا نہیں چاہیے. آپ کی بھوک نہیں چاہیے. اس بھوک کا مقصد تھا کہ آپ میں تقوی آئے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تقوی پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب وقت بڑا چھوڑا ہے نا. تقوی پتہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا یا علی تقوی کیا ہے؟ مولا علی نے کہا کہ ایک چادر لو اپنے اوپر, بدن پہ چادر لو. چادر بدن پہ ہے, خاردار جھاڑیاں ہیں, ادھر بھی کنڈوں والی جھاڑیاں ہیں, ادھر بھی کنڈوں والی جھاڑیاں ہیں. انہاں دے وچوں لنگنا ہے. اپنے دامن کو سمیٹ کے گزر جاؤ, کنڈے لگن نہ, تم اس میں سے گزر جاؤ. اسے تقوی کہتے ہیں. میرے دوستوں نے غور کافی کیا ہے, لیکن میں اسے واضح کرتا ہوں. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دامن کو خاردار جھاڑیوں سے بچا کے گزر جاؤ. تیرے ارد گرد ہر وقت گناہ ہے. شیطان تم پہ حملہ کرے گا, شیطان تمہیں برائی پہ اکسائے گا, شیطان تمہیں برائی پہ مجبور کرے گا. اس کا مجبور کرتے ہوئے اپنے دامن کو برائیوں سے بچا کے گزر جاؤ. اسے تقویٰ کہتے ہیں. میرے جوان بچوں, یہ پیغام سنو قرآن کا. جوان بچے اسے وصول کریں اور اس پہ عمل کریں. میرے دوستوں, اللہ چاہتا ہے کہ اس بھوک سے تمہیں تقویٰ میسر آئے. اس بھوک سے بولو کیا میسر آئے؟ تقویٰ. اگر اس بھوک نے جھوٹ سے دور نہیں کیا, اگر اس بھوک نے بے حیائی سے دور نہیں کیا, کوئی روزہ نہیں. دھوکہ کیا ہوا ہے اپنے ساتھ آپ نے, یہ کوئی روزہ نہیں. روزہ یہ ہے کہ خالی پیٹ رہتے ہوئے اللہ جس جس شے سے منع کرے اس سے منع ہو, اس سے منع ہو جاؤ. لو میرے دوستوں, بس میں نتیجہ دوں. یہ بڑا لمبا فلسفہ ہے. آج میں نے کوئی قرآن کی آیات نہیں پڑھی, کیونکہ اگر قرآن کی آیات پڑھتا تو نتیجے رہ گئے. یہ سارے نتیجے رہ جانے تھے. ساری آیتیں پڑھ کے دینا یہی نتیجہ ہوتا ہے. میں آج بڑی مختصر گفتگو کر رہا ہوں. اب اگر یہ ساری کیفیت آپ کے اندر آ گئی, یہ سارے حالات آپ کے اندر آ گئے تقوی والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے تھے, درمیان میں 70,000 پردہ تھا. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا کوئی تو ہوگا جس کے لیے یہ پردے اٹھ جائیں گے. فرمایا ہاں موسیٰ, میرے محمد کی امت, میرے نبی کی امت. عرض کی اللہ ان سے یہ پردے کیسے اٹھیں گے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ, میرے مصطفیٰ کی امت جب حالت روزہ میں ہوگی نا, افطاری کا وقت قریب آئے گا, کیونکہ تقوی والی کیفیت ہے, جھوٹ سے دور ہے, بے حیائی سے دور ہے, حسد سے دور ہے, کینے سے دور ہے, ان ساری چیزوں کو چھوڑ چکا ہے میرے لیے, میری محبت میں. اب یہ چونکہ یہ ساری چیزیں چھوڑ چکا ہے, فرضی روزہ رکھا ہوگا, سامنے کھانا پڑا ہوگا, نہیں کھائے گا. مشروبات پڑے ہوں گے, نہیں کھائے گا. پھل پڑے ہوں گے, نہیں کھائے گا. بڑے بڑے اچھے لباسمات پڑے ہوں گے, نہیں کھائے گا. انتظار کرے گا کہ کب رب کے نام کی آواز آئے. سبحان اللہ. اے موسیٰ, ادھر آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر, میرے نام کی آواز کی وجہ سے جب وہ کھانا پکڑ کے اپنے لبوں کے قریب کرے گا, میں 70,000 پردے اٹھا کے اپنی زیارت کروں. چھوٹی عبادت ہے روزہ میرے صاحبوں, بہت بڑی عبادت ہے. اچھا ٹھہرو یار, ٹھہرو. نماز پڑھو گے جنت,
بھائی جنت نماز پڑھو گے جنت حج کرو گے جنت زکات دو گے بھائی جنت لغویات جھوٹ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے جنت ساری عبادتوں میں جنت روزے میں صاحب جنت روزہ رکھو گے تو جنت والا ملے گا ساری نیکیوں کی جزا جنت اللہ فرماتا ہے سنو حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزا بہ تم روزہ رکھو ہم اپنی رعایت تمہیں کروائیں چھوٹی عبادت نہیں ہے میرے صاحب وہ بڑی عبادت ہے اور نہیں کما کتب علی الذین من قبلکم تم سے پہلے بھی لوگ رکھتے رہے اچھا ٹھہرے ذرا ٹائم دیکھ لیں 52 منٹ تم سے پہلے لوگ رکھتے رہے حضرت داتا حضور رحمہ اللہ آپ کی کتاب ہے کشف المحجوب آپ فرماتے ہیں کہ فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حضرت آدم کو جب زمین پہ اتارا گیا نا تو چونکہ جنت کی فضاؤں سے آئے تھے کچھ آج جنت کا ماحول کچھ آج یہ حدیث کا ماحول آپ ذرا غور کرنا جب آدم زمین پہ آئے نا تو اس زمین کی وجہ سے چونکہ کچھ نور سے اترے ایس زمین کی وجہ تو حضرت آدم کے چہرے پہ نا سیاہ داغ پڑ گئے داتا حضور فرماتے ہیں جب چہرے پہ سیاہ داغ پڑے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے کہا آدم اللہ فرما رہا ہے اگر چاہتے ہو کہ یہ سیاہ داغ اتر جائے روزہ رکھو کیا رکھو روزہ یہ ایام 20 کے روزے ہیں چاند کی 13 14 اور 15 حضرت آدم نے چاند کی 13 14 15 کو روزہ رکھا پہلا روزہ رکھا تھوڑی سیاہی دور ہو گئی دوسرا روزہ رکھا جو رہ گئی وہ بھی دور ہو گئی تیسرا روزہ رکھا چہرہ نور ہو گئی نہیں آپ نے غور نہیں کیا روزہ سیاہیاں دور کرتا ہے روزہ دل کی کالس دور کرتا ہے روزہ تمہیں پاک کرتا ہے روزہ تمہیں طاہر کرتا ہے روزہ تمہیں تقویٰ دیتا ہے لیکن میرے صاحبوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا حق نہیں کھانا کسی اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے نمازیں قبول نہیں روزے قبول نہیں اس مہینے میں سب سے بڑا حق اللہ کا اور وہ حق ہے حق زکات اگر آپ پراپرٹی رکھتے ہیں زمین رکھتے ہیں تو آپ نے عشر ادا کرنا ہے اگر اللہ کا حق نہ دیا میں پنجابی کی غزل گل کرنا ہوں جے تسا رب کا حق نہ دیتا رب آپ ہی لے لے جی پھر وہ لے لے گا جیسے بھی لے گا اس کا حق ہے مہربانی فرمائے صاحبان گندم جن کے پاس گندم آ رہی ہے ابھی اپریل آنا ہے گندم آئے گی آپ کی گندم یا اللہ کا حق ہے عشر مہربانی کریں عشر نکالیں اور جو حقدار ہیں ان تک پہنچائیں ہاں مالدار حضرات there is 2.5% 2.5% 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپیہ اللہ کا ہے میں نے سادے لفظوں میں سمجھا دیا اللہ کا ہے ہر وہ بندہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے ہر وہ بندہ جس کے پاس 52 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر رقم ہے سونے کے برابر رقم نہیں چاندی کے برابر رقم آج کی کیلکولیشن کریں گے تقریباً 85 سے 1 لاکھ کے قریب رقم بنتی ہے 52 تولے کی اگر جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے سارا سال کی استعمال نہیں کی اس پہ زکات ہے اگر آپ اللہ کا حق نہیں دیں گے میں نے عرض کر دیا ہے اللہ بھی لے گا خود پیش کریں خوش ہو کے پیش کریں ہر وہ بندہ جس کے گدام ہے اس گدام میں مال پڑا ہوا ہے سارا سال استعمال نہیں ہوا مال ہے استعمال نہیں ہوا اگر اس کی مالیت 52 تولے چاندی کے برابر ہے یا زیادہ ہے اس پہ زکات ہے اور عرض کرا اگر آپ کے اچھے کپڑے ہیں لباس 15 ہزار کا سوٹ ہے 20 ہزار کا سوٹ ہے چلو جی 5 ہزار کا سوٹ ہے اور وہ سوٹ گھر میں پڑا ہوا ہے اور اس طرح کے 10 سوٹ پڑے ہوئے ہیں استعمال نہیں کیے سارا سال ان پہ زکات ہے زکات ہے ان پہ بڑی بڑی قیمتی جوتی ہے حضرت آج کل 10 ہزار کی جوتی ہے 15 ہزار کی جوتی ہے اور جو رئیس بندہ اس نے 6 جوتے رکھے ہوئے گھر میں وہ جوتے جو سارا سال استعمال نہیں ہوئے اگر ان کی مالیت 52 تولے چاندی سے زیادہ ہے اس پہ زکات ہے اور تسی دینے اپنی مرضی نال لے مسئلہ کون لو
دیو تسی اپنی مرضی نال مسئلہ تو میں دسنا ہو گیا. اچھا نئی نئی شادی ہوئی حضرت آپ کو جانتے ہیں آپ بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہوئے بزرگ اے جڑے بچیاں نو اج کل ڈنر سیٹ اسی دینے ہیں وہ پتھر دا سیٹ ہے کنے کو ہے کل 70,000 کا 85,000 کا 1.5 لاکھ کا بولو انہیں تو یہ 1.5 لاکھ کا سیٹ ہے. شادی ہو گئی ہے گھر سیٹ ہو آ گیا ہے سارا سال استعمال ایسا کوئی نہیں کرنا نہ کرما والی کرن دیندی ہے. بولو بھی تو صحیح بھائی ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے نا. اب وہ 1.5 لاکھ کا سیٹ ہے 1.25 لاکھ کا سیٹ ہے سارا سال استعمال نہیں کیا اس پہ زکوٰۃ ہے. وہ مالیت پڑی ہوئی ہے اس کی مالیت 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے. میں پیارس کرنا کسی دھیان نہ اگر بہ جاؤ نا تو تمہیں سمجھ آئے گا کتنے کتنے رب دا حق ہے تے رب دا حق کھا کے تے برکت لبنے اب اللہ کا حق کھانے کے بعد تے پھر ابھی ہاتھ چوک کہنے اللہ برکت دے چھڑی کتوں دے چھڑے کیوں دوے اور بھائی اس کا حق تو دو جو اس کا حق ہے اسے ادا کرو تاکہ کمائی بھی پاک ہو جائے تم خود بھی پاک ہو جائے. الذی یؤتی مالہ یتزکا اللہ فرماتا ہے جس کا دل کرے اس کا مال پاک ہو جائے میری بارگاہ میں میرا حق پیش کرے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا حق پیش کرو میرے دوستو میرے صاحبو جاگو اس معاملے میں سو نہیں جانا جاگو. یتیم کو دو اب میں آیت نہیں پڑھوں گا ورنہ بات پھیل جائے گی. مسکین کو دو راہگیر کو دو سائل کو دو اپاہج کو دو کمزور کو دو. اچھا اگر آپ دے چکے ہو اب اپنی مسجد میں توجہ کرو درسگاہ تو نہیں چل رہی یہاں پہ حضرت مدرسہ تو نہیں کھول کے بیٹھے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں پیش کرو تاکہ مدرسے کے معاملہ میں خرچ ہو. اگر یہاں پہ درسگاہ ہے تو جائز ہے حضرت سے رابطہ کریں دینی درسگاہ جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ پیش کرو. اچھا پھر ایک اور طریقہ بھی ہے اگر پھر بھی آپ کے پاس رقم بڑھ گئی ہے تو پھر مشورہ کر لیجیے کسی اچھے عالم سے مسجد کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں لیکن طریقہ علماء بتائیں گے آپ خود نہیں دے سکتے. وہ شرعی ہیلہ بتائیں گے اہل علم کہ شرعی ہیلہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ اہل علم جانتے ہیں. وہ اس کیس میں کہ جب آپ کے پاس رقم موجود ہے اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اب میں کہاں پہ دوں مسجد کو دے نہیں سکتے ڈائریکٹ اب اس کے لیے اہل علم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم شرعی ہیلہ کریں گے وہ طریقہ علماء جانتے ہیں. اس اعتبار سے وہ رقم آ جائے گی تو پھر ہم اسے مسجد پہ یوز کر سکتے ہیں. میرے دوستوں اس معاملے میں جاگنے کی ضرورت ہے. اپنی آنکھیں بند نہ کر دیں اس کبوتر کی طرح وہ کبوتر آنکھیں بند کر دیتا ہے اور موت اسے پکڑ لیتی ہے. مہربانی کریں اس معاملے میں تھوڑا جاگیں آپ کی طرف جو اللہ کا حق بنتا ہے اسے ادا کریں. صحابی نے رکھا روزہ رکھ کے گھر چلا گیا. جب گھر چلا گیا تو روزہ ختم ہو گیا. جب روزہ ختم ہو گیا روزہ تو رہا نہ نبی کی بارگاہ میں چلا گیا. امام بخاری فرماتے ہیں اس صحابی نے حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ میرا روزہ ختم ہو گیا ہے مجھے معافی دے دیں. صحابہ کو پتا تھی معافی جتوں لگنی ہے حضور پر جا یا رسول اللہ مجھے معافی دے دیں. بس 3 جملے ان 3 جملوں پر ٹائم بھی مکمل. نبی کریم نے فرمایا میرا صحابی اگر تیرا روزہ چلا گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے اکٹھے 60 روزے رکھ. کتنے ماشاءاللہ سارے بولو کتنے جب کہا نا اکٹھے 60 قسمت اطلاع کے عرض کر دیا سونے ایک دن نہیں بیا نہیں 60 کی میں رکھا کوئی بات نہیں رک جاؤ. آپ نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کفارہ ہو جائے گا. قسمت اطلاع کے عرض کر دیا سونے میں آپ مسکین میں کسی کو کھوا سکتا نہیں. نبی کریم فرماتے ہیں پھر تیسرا طریقہ یہ ہے غلام خرید آزاد کر تیرا کفارہ ہو جائے گا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا سونے میں آپ تیرا غلام ہوں نہ غلام خرید سکتا ہوں نہ 60 روزے رکھ سکتا ہوں نہ 60 کو مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہوں. امام بخاری فرماتے ہیں حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. پتہ کیوں مسکرائے؟ اس لیے کہ پلیوں کچھ لانا بھی نہیں چاہتا تھے کام بھی کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ میں آج یہ اس طرح حضرت یہ کہہ دوں کہ آج یہ آپ کا مسکرانا حضور کی سنت پہ ہے. یہ والی حدیث سن کے جو آپ مسکرائے ہیں حضور کی سنت پہ مسکرائے ہیں. اچھا آپ فرماتے ہیں اجلس. نبی فرماتے ہیں بیٹھ جا. یہ نہیں فرمایا تیرا حل کوئی نہیں فرماتے ہیں بیٹھ جا تیرا کچھ کر دیں گے. یارا بولو بھی تو صحیح فرمایا بیٹھ
جا تیرا کچھ کر لینے گا گل ختم ہو گئی 1 منٹ ہو گیا میں جلدی چھڈا گا فکر نہ کرو میں بڑا فوجی آدمی ہے اس معاملے گھبراؤ نا جدو فرمایا نا بہ جا تیرا کچھ کر لینے یہ گیا بہ تے ایک اور صحابی آیا تے کھجوراں دی ٹوکری پھڑی ہے تے نذرانہ پیش کیتا حضور نو جدو اس نذرانہ پیش کیتا نا حضور فرماتے ہیں اینا سائلن وہ کدھر ہے جو روزہ توڑ کے آ گیا انہیں کہ جی لبیک یا رسول اللہ حضور میں حاضر ہاں آپ فرماتے ہیں برا جی اے کھجوراں پڑھ آج جنہیں بیٹھے نے نا انہاں سارے نو کھوا جا تیری معافی ہو گئی انہاں سارے نو کھوا تیرا کفارہ ہو گیا ذرا جلدی بولیا جی تیرا کفارہ ہو گیا جدو فرمایا نا انہاں سارے نو کھوا ہن میرا ویکھیا جی ذرا ہن صحابی کھجوراں دی ٹوکری ویندا ہے تے کدی سارے صحابہ بن ویندا ہے تے پھر کدی حضور دا چہرہ نہیں تو غور کیتا خیر میں پھر سمجھا ٹوکری ویندا ہے ٹوکری وے کے سارے صحابہ بن ویندا ہے تے سارے بندے وے کے تے حضور دا چہرہ نہیں تسی اجے بھی چپ بیٹھو کوئی گل نہیں میں دوبارہ عرض کرنا ٹوکری ویندا ہے ٹوکری وے کے سارے صحابہ بن ویندا ہے تے پھر حضور بن ویندا ہے سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہو بڑے ادب نہ عرض کرتے یا رسول اللہ ادب سے عرض کروں میں بات کر یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں انہیں کھلا حضور اس کا ایک کھجور کا درخت ہے اس کے 2 ہیں اس کے 5 ہیں اس کے 6 ہیں وہ منڈی میں کھجوروں کا کام کرتا ہے اس کا کھجوروں کا باغ ہے اس کا اپنا باغ ہے اس کا بھی درخت ہے اس کی بھی منڈی میں آڑت ہے حضور میں بڑا کمزور ہوں میں بڑا ماڑا ہوں حضور میں بھی بھوکا حضور میرے بچے بھوکے حضور میری بیوی بھوکی دریائے رحمت جوش میں آیا نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے میرا صحابی کھجوریں گھر لے جا تو کھا تیری بیوی کھائے تیرے بچے کھائے جا تیرا کفارہ ہو ریئلٹی آف صوم یہ روزے کی حقیقت ہے اصل میں رسول اللہ کی غلامی روزہ ہے اصل میں نبی کی محبت روزہ ہے اصل میں حضور کی پیروی روزہ ہے اصل میں حضور کی اتباع روزہ ہے اور میرے دوستو حضور کی پیروی حضور کی محبت میں جھوٹ چھوڑنا ہے حضور کی محبت میں زنا سے بچنا ہے حضور کی محبت میں شراب سے بچنا ہے حضور کی محبت میں غیبت سے بچنا ہے حضور کی محبت میں اللہ کا حق دینا بھائی میں امید کروں کہ نام پہنچ گیا ہے انشاءاللہ کیا اس پہ عمل کیا جائے گا اپنی کیلکولیشن کرے جا کے اپنی زکوٰۃ کاؤنٹ کرے اور حقدار تک اس کا حق پہنچائے بما لیا ختم پڑھ چکے ہیں اللہم صلی اللہ کے کلام پاک سوام کا سوام مسلم نبی رحمت کی بات کریں یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے آپ کے والدین طیب رہنش آلبا اولاد جن 5 صحابہ تابعین تابع تابعین رضوان اللہ اجمعین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بلال حبشی جیسی سلمان فارسی جیسے مولا مرتضیٰ شیر اللہ کربلا وجہ کریم جناب حسن کی ذات کا حسین کی ذات شہداء کربلا شہداء خندق و بدر و احد و حنین تمام شہداء کے وقت پیش کیا اللہ اور پھر شہداء بدر 17 رمضان جنگ بدر شہداء بدر اور 3 رمضان سیدۃ النساء 21 رمضان مولا مرتضیٰ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے تمام خاندان نبوت آپ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں مولا مرتضیٰ سے داتا زبیر رحمہ اللہ مولا مرتضیٰ سے یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیخ اللہ البدر کتنی بیز اور پھر مولا مرتضیٰ سے حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ خواجہ صاحب سے حضرت عبد الانبیاء گنج شکر پیر بدر سلیمان پیر موج دریا پیر غلام الدین دادا مینا عزیز مکی تمام صاحبان پاک پتنی صابر کیا نظام الدین اولیاء الہ الدین جمال الدین امام الدین الدین امیر خسرو جیسی ہستیاں تمام کی روح کو پیش کیا اللہ حضرت زود الانبیاء سے فقیر کے شیخ تمام کی روح کو پیش کیا اللہ بالخصوص جن کے لیے آج احسان ثواب